وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2388 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا۔ جو ابھی ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں ہمارے بہن بھائی، انہوں نے فرسٹ ٹائم ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا ہے، یا ایسے ہیں جو ریگولر دیکھتے ہیں لیکن پچھلے پروگرام نہیں دیکھ پائے، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اس سے پچھلا اور اس سے پچھلا، یہ دونوں جو اس سے سابقہ دو ہیں وہ اس حدیث کی شرح میں بیان ہوئے ہیں، تو وہ آپ ضرور سن لیں۔ تو آج ہم ذرا آگے سے چلیں گے تاکہ اس حدیث کو بار بار ریپیٹ نہ کرنا پڑے۔ تو یہ طویل حدیث تھی جس کا آخری حصہ یہ تھا کہ حضرت ابو ذر سرکار کے ساتھ ہیں، سرکار کہیں گئے کسی سے باتیں کرتے رہے، حضرت ابو ذر کو روک دیا تھا کہ آپ میرے قریب مت آئیے گا، تو یہ اس حکم کی وجہ سے ٹھہر گئے۔ جب سرکار آئے تو پوچھا، یا رسول اللہ میں نے آپ کو کسی سے باتیں کرتے ہوئے سنا، تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں، وہ جبریل امین تھے، میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کی امت میں سے جو بھی اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو پھر حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا چاہے وہ یہ کرتا ہو اور یہ کرتا ہو، حدیث میں تو یہ ہے، لیکن دوسری حدیث میں اس کی شرح یہ ہے کہ چاہے وہ چوری کرے چاہے وہ زنا کرے، سرکار نے فرمایا ہاں، چاہے وہ چوری کرے چاہے وہ زنا کرے۔ اس کی ہم آپ کو وضاحت بتا رہے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دلیر کر رہے ہیں کہ بس تم شرک نہیں کرنا باقی جو چاہے کرو، معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا اور ایمان سلامت ہے، شرک نہ کرتا ہو، تو وہ ضرور جنت میں جائے گا، چاہے براہ راست چلا جائے، اس کے کتنے بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے، اور چاہے تو پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے اور وہاں کا عذاب بھگتے، پھر اس کے بعد اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ لیکن جو مسلمان مر گیا، جو مسلمانی کی حالت میں مرا، وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ اس پر میں کلام کرتے ہوئے سمجھا رہا تھا کہ اس قسم کے حدیثیں سننے کے بعد یہ سوچنا کہ چلو یار شرک سے بچ جاؤ باقی سب کام کر لو، ایسا نہیں، کیونکہ اور پھر یہ گمان کرنا کہ چلو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، ہو سکتا ہے مجھے بھی ایسے ہی بخش دے، جی ہو سکتا ہے ایسے ہی بخش دے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے ایسے نہ بخشے بلکہ آپ کو خدا نہ خواستہ جہنم میں ڈال دے، تو وہ عذاب برداشت کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ کبھی ہمیں سر میں پین ہو جاتا ہے، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، سر پھٹنے لگتا ہے زوردار، ایسے لگتا ہے جیسے پھٹ جائے گا سر، اور ہم چڑچڑے پن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، 4 دن بخار چڑھتا ہے، ہماری حالت خراب، موشن ہو جاتے ہیں، ہمارا منہ دیکھ لیں آپ، ہمیں اور کوئی بیماری ہو جاتی ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے۔ جو انسان اتنا نازک ہو کہ وہ تھوڑی سی دنیاوی مصیبتیں، ٹینشنز، صدمات، پریشر برداشت نہ کر سکتا ہو، اور وہ دلیری سے یہ کہہ رہا ہو کہ یار دیکھ لیں گے جہنم کا عذاب بھی معاذ اللہ، اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہوگا، اس سے بڑا نادان اور غافل کون ہوگا۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ شرک کبھی نہیں کرنا ہے، کفر اختیار نہیں کرنا ہے، ارتداد اختیار نہیں کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ ان کی وضاحتیں میں بھی کر دیتا ہوں آپ کو، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاریں، اور پھر خدا نخواستہ اگر گناہ ہو جائے تو انسان فوراً توبہ کی طرف مائل ہو، آخرت کے لیے کچھ جمع کر کے نہ رکھیں۔ اگر وہاں کے لیے رکھا، یہاں سے خالی ہو کر نہیں گئے، تو وہاں کچھ سننے والا نہیں ہے۔ سننے والا کا مطلب کہ پھر اگر اللہ کی بے نیازی غالب آئی، وہاں نہ آپ نیک عمل کر سکتے ہیں، نہ کسی سے فریاد کر سکتے ہیں، نہ اپنے قبر کا حال یا اپنے عذاب کا حال کسی کے سامنے بیان کر کے اس سے رحم طلب نگاہوں سے یا بڑے ہاتھ واتھ جوڑ کے کچھ ایصال ثواب کا تقاضا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر پچھتاوا ہے انسان کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ خودکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس لیے خودکشی کر رہے ہیں تاکہ ہمیں دنیاوی صدمے سے نجات مل جائے، ارے نادان بھائیوں یا بہنوں غور کریں، جب آپ دنیا کا پریشر برداشت نہیں کر پا رہے اور خودکشی کی طرف آ گئے تو سوچئے آخرت کا پریشر کیسے برداشت ہوگا جب کہ وہاں خودکشی بھی نہیں ہے۔ یہاں تو آپ نے سوچا کہ شاید اپنے آپ کو مار لوں تو یہ مصیبتوں کے سلسلے ختم ہو جائیں گے، لیکن جب آپ مریں گے تو حدیث میں موجود ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا جو جس انداز سے اپنے آپ کو دنیا میں قتل کرے گا، یعنی خودکشی کرے گا، اس کو ویسا ہی قبر میں مارا جائے گا۔ جو زہر کھائے گا اس کو زہر کھلایا جائے گا، جس نے چاقو سے اپنے آپ کو مارا وہ چاقو سے اس کو مارا جاتا رہے گا۔ اب آج کل کے جدید اعتبار سے جس نے گولی ماری، ایک گولی مارتے ہیں یہ مر گئے، لیکن قبر میں بار بار گولی لگے گی، بار بار اذیت، پھر صحیح ہو جائے گا، پھر گولی، پھر اس طرح، اور پھر یہی سرکار نے عذاب جہنم میں بیان فرمایا
کہ جس نے اپنے آپ کو جیسے ہلاک کرے گا، زہر سے ہلاک کیا تو زہر پلایا جائے گا، لوہے سے ہلاک کیا تو لوہے سے مارا جائے گا، اور جس نے سرکار نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو اوپر سے گرایا اسے اوپر سے گرایا جاتا رہے گا، بار بار گرے گا، وہی نیچے دماغ پھٹے گا، آنکھیں نکلیں گے، زبان باہر، دانت ٹوٹ جائیں گے، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، وہی اذیت تکلیف، پھر اوپر پہنچا دیں گے، صحیح سالم ہو گئے، پھر چھلانگ لگاؤ، یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اس لیے جو میرے بچے خاص طور پہ سن رہے ہیں، ہمارے ینگ بچے، ینگ بچیاں ہماری، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اخبارات کی خبریں بھی ان کی ڈھارس بندھا دیتی ہیں بعض اوقات، 4 بچوں کی ماں نے خودکشی کر کے تمام غموں سے نجات پا لی۔ ارے بھائی کیا ہیڈنگ لکھ رہے ہیں آپ؟ نجات کہاں پائی اس نے غموں سے؟ اس نے تو اس دنیاوی غموں سے بڑے غموں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا اپنی جہالت اور نادانی کی بنا پر۔ شریعت کو ہم جانتے نہیں، دین کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم دور ہیں، پھر جو لوگوں کی باتیں ہیں یا وہ شیطان کی فیڈنگ، اس کے اوپر ہم اپنے اعمال کی بنیاد رکھ کر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ میں سرپرستوں سے کہتا ہوں آپ بھی ان باتوں کو سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ بہت سے بچے ایسے ہیں جنہوں نے خودکشی کی، ان کے ماں باپ سے پوچھیں آپ، انہوں نے اپنے بچوں کو ذہنی طور پہ ان صدمات کا مقابلہ کرنے کے لیے شریعت کی تعلیم کی روشنی میں تیار نہیں کیا تھا، بچے تباہ ہو گئے۔ قصوروار ماں باپ ہیں، بڑے ماں باپ ہیں، یہ بڑے قصوروار یہ ہیں۔ اس لیے اب آپ اور میں اگر سن رہے ہیں، مجھے اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے، کبھی شیطان ان پر بھی حملہ کر سکتا ہے، آپ کو بھی فکر کرنی چاہیے، آپ کے بچوں پہ بھی کر سکتا ہے۔ آج آپ ہیں، کل آپ فوت ہو گئے اور آپ کے بچے ڈپریشن کا شکار ہو گئے، کیسے بچائیں گے ان کو؟ آپ تو نہیں بچا سکتے، آپ کی تعلیم بچائے گی، آپ کی تربیت بچائے گی۔ شرعی طور پر جو اخروی عذابات بیان کیے گئے، ہمارے نبی نے بیان کیے، وہ جب بچوں کو آپ سمجھائیں گے وہ عذابات بچوں کو روکیں گے۔ اس لیے خدا را یہ سوچنا کہ جیسے مرضی زندگی گزارو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، بالکل وہ معاف کرنے پر قادر ہے، لیکن وہ کرے گا یا نہیں کرے گا مجھے نہیں پتہ، آپ کو اپنے بارے میں نہیں پتہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کے واقعات کے جی بنی اسرائیل میں ایک شخص گناہ گار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ ایک آدمی نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، اس کو بخش دیا۔ ایک نے 100 قتل کیے تھے، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ بھئی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایک سبحان اللہ پہ بخش سکتا ہے، آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ معاف کرے، آپ کو جنت میں داخل کر دے، کون روک سکتا ہے ہمارے رب کو؟ لیکن یہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا اس کی کیا گارنٹی ہے آپ کو؟ کہ اللہ نے وعدہ کیا آپ کے ساتھ؟ نہیں، اگر جہنم میں ڈال دیا تو کیا ہوگا؟ اور اللہ نہ کرے اگر ایمان ہی ضائع ہو گیا تو؟ اس لیے ذرا توجہ کریں۔ اب یہ ذرا سمجھیے کہ کفر جو ہے، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے جو پیغام ہم تک پہنچایا جس کو ماننا لازم ہے، جب کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہوتا ہے۔ اب یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیدائشی انکار کرنے والا ہوتا ہے، اس کو کافر اصلی کہتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیدائشی ایسا نہیں ہوتا، پیدائشی مسلمان ہے، بعد میں انکار کرتا ہے، اسے کافر مرتد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کلمہ گو تھا، بعد میں اس نے اپنا مذہب چینج کر لیا، اس نے ایسی چیز کا انکار کر دیا جس کو مذہب اسلام میں باقی رہنے کے لیے ماننا ضروری تھا۔ جیسے آسمانی کتابیں، ایک شخص کہتا ہے سب کچھ میں مانوں گا، نام بھی مسلمانوں والا ہے، آسمانی کتابوں کا انکار کر دے، وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، اور یہ کافر مرتد کہلائے گا۔ تو ایک کافر اصلی ہوتا ہے، کافر مرتد ہوتا ہے۔ جو پیدائشی کافر اسے کافر اصلی کہتے ہیں، اور جو پہلے مسلمان ہو اور پھر وہ باہر نکل جائے اس کو کافر مرتد کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مشرک، مشرک شرک کرنے والے کو کہتے ہیں، اور شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ کی ذات میں شریک کرنے کی کچھ صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کے وجود کا سبب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا سبب کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جو ذات ایسی ہو کہ اس کے وجود کا کوئی سبب نہ ہو بلکہ وہ دوسرے وجودوں کے لیے سبب، علت اور وجہ بنے، اسے کہتے ہیں ذات واجب الوجود۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی کسی کو کہے یہ ذات واجب الوجود ہے، مشرک ہو جائے گا۔ ایسی اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، عبادت کے لائق ہے۔ کوئی کسی اور کو کہے یہ عبادت کے لائق ہے، بتوں کو کہے، سورج کو کہے، ہوا کو کہے، یا کسی اور چیز کو، یہ شرک ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیوی ثابت کرے، جیسے بعض حضرات بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کی زوجہ قرار دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی مخلوق کو اللہ کی بیٹا یا بیٹیاں قرار دے،
یعنی اس کو لیے اولاد ثابت کرے، یہ بھی شرک ہے۔ جیسے کفار مشرکین جو تھے وہ بعض فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، بعض حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے، اور یہ شرک فی الذات میں آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے شرک فی الصفات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں، صفات ہیں، ویسی خوبی بعین ہی کسی مخلوق میں تسلیم کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات مثال کے طور پہ حی، زندہ ہونا، حی اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ حی، قیوم، ہمیشہ قائم رہنے والا، دوسروں کے قیام کا سبب بننے والا۔ اس طرح دیکھنا، سننا، کلام، ارادہ، قدرت، یہ سب اور علم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور ان میں سے ہر صفت 4 خوبیوں سے متصف ہے۔ نمبر 1، یہ تمام خوبیاں ہمیشہ سے ہیں، یعنی جب سے اللہ کی ذات ہے یہ تمام خوبیاں بھی اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں۔ اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو قدیم، اللہ قدیم، اس کی صفات بھی قدیم۔ دوسرا، یہ تمام صفات ذاتی ہیں، اور ذاتی کا مطلب اسے کسی نے نہیں دی، اور دی ہوتی ہیں تو عطائی کہلاتی۔ اللہ کی کوئی صفت عطائی نہیں ہے، سب کے سب ذاتی ہیں۔ مخلوق کی صفات عطائی ہیں کہ اللہ نے عطا کی۔ اللہ کی ہر صفت لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، آپ لمیٹیشنز قائم ہی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کسی صفت پر فنا کبھی نہ واقع ہو سکتا ہے، نہ واقع ہونا ممکن ہے۔ یہ اللہ کی ہر خوبی، ہر وصف کی، یعنی کہہ لیں کہ ہر صفت کی 4 خوبیاں ہیں۔ ان میں سے ایک بھی خوبی اگر آپ نے مخلوق کے اندر ثابت کر دی تو یہ شرک فی الصفات کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی مثلا جبریل امین کے علم کو لے لیں، اگر معاذ اللہ آپ کہیں ان کا علم ہمیشہ سے ہے تو یہ قدیم ہونے میں شرکت۔ اگر آپ کہیں جبریل امین کا علم ذاتی ہے تو اللہ کا علم بھی ذاتی گئے آپ۔ جبریل امین کے علم کی کوئی انتہا نہیں، شرک۔ اللہ کے علم کی انتہا نہیں، ان کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس انتہا تک نہ پہنچ سکے، اتنی وسعت علمی ہو، لیکن ہے ضرور۔ اور حضرت جبریل امین کے علم پر فنا واقع ممکن بھی ہے اور ہو بھی سکتی ہے، جبکہ اللہ کی نہیں۔ یہ فرق رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہی جیسے اللہ کی کوئی صفت کی خوبی ہے ہم کسی مخلوق میں مانتے ہیں تو یہ بنتا ہے شرک فی الصفات۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں جتنے لوگ مزارات پہ جاتے ہیں، نیازیں کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں مزارات پر جا کر، یہ کوئی ان میں سے ہر چیز کوئی خدا نخواستہ غلط نہیں ہے، لیکن جو آپ کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کسی عالم دین سے مشورہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز پکا رہے ہیں، اپنے گھر میں نیاز تیار کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے نیاز کسے کہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا سوچ اور فکر ہونی چاہیے۔ مثلا جب ہم عام مردے کے ایصال ثواب کے لیے کھانا وغیرہ کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو فاتحہ کہتے ہیں، اور بزرگان دین کے لیے ہو تو اس کو نظر یا نیاز کا نام دیتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسری بات یہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ ایصال ثواب کا ایک ذریعہ اور طریقہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو آپ کھانا بنا رہے ہیں وہ کھانا اللہ کے لیے بنائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کے لیے سے مراد اللہ نہیں کھائے گا، اللہ کی رضا کے لیے بنائیں گے، ثواب اللہ تعالیٰ ہی دے گا، اور اس کھانے سے اللہ کا قرب ہی مطلوب اور مقصود ہونا چاہیے۔ لہذا اگر کسی نے کھانا بنایا بزرگ کو راضی کرنے کے لیے، ان کا قرب چاہنے کے لیے، تو اس میں شرک کا معاملہ ہو سکتا ہے، جبکہ ہمارا حسن ظن ہے کہ عام مسلمان ایسا نہیں کرتا۔ لیکن جب آپ کو خاص طور پر سوچنا ہوگا اور اپنی سوچوں کا اچھی طریقے سے تجزیہ کرنا ہوگا، کیونکہ آج اگر آپ کو نہیں معلوم تو کل آپ کی اولاد اور زیادہ جہالت میں مبتلا ہوگی۔ اب جو میں نے آپ کو سمجھایا اپنے گھر والوں سے معلوم کر کے دیکھیں کیا بیان ہی وہ اس کی تشریح اس طرح کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ نیاز جو ہے وہ بزرگوں کے ایصال ثواب کا اہتمام ہے۔ کھانا صرف اللہ کے لیے بنایا جاتا ہے، اللہ کا قرب مقصود ہو، اللہ ہی ثواب دے گا۔ ان بزرگ کے لیے کھانا ان کی رضا کے لیے نہیں بنا، کھانا اللہ کے لیے ہے، ثواب یہ بزرگ نہیں دیں گے، اللہ دے گا۔ قرب اللہ کا حاصل کرنا مقصود ہے، بزرگ کا نہیں اس کھانے سے۔ صرف مقصد کیا ہے؟ اللہ جو ثواب دے گا وہ ہم ان بزرگ کو ایصال کر دیں گے۔ اب اس میں شرک کہاں رہا؟ ایسے ہی غیر اللہ کو پکارنا، تو اس میں بھی یہ شرک اس وقت بنے کہ جب جس طریقے سے کفار بتوں کو پکارتے تھے اسی نظریے کے ساتھ ہم کسی کو پکاریں، یا رسول اللہ کہیں یا علی کہیں، اسی کے مطابق، تب اس میں شرک کا تصور پیدا ہو سکتا ہے۔ اب وہ کیسے کرتے تھے؟
وہ بتوں کو پکارتے تھے اور ان کو معبود سمجھ کے پکارتے تھے، انہیں فاعل حقیقی سمجھ کے پکارتے تھے، انہیں مستقل بالذات سمجھ کے پکارتے تھے۔ فاعل حقیقی کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا نہیں، یہ خود جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ مؤثر حقیقی ہیں، یعنی جس چیز میں اثر پیدا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بعضوں کا نظریہ یہ تھا کہ یہ بتوں کی عبادت وسیلہ بنے گی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرنے کا۔ اس لیے میرے تمام سننے والے جو بھائی بہن ہیں، اصول یاد رکھیے گا، اس زمانے میں اس طرح کی نظر نیاز تو نہیں تھی، مزارات نہیں تھے، صحابہ کسی اور کہاں ولیوں کے مزارات پہ جاتے تھے، یا نبیوں کو پکار پکار کے ان سے طلب امداد کا وہ رواج اس زمانے میں تو کوئی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ سب چیزیں ہٹا دیں، جو آیات اس وقت نازل ہوئیں شرک وغیرہ کے بارے میں، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں تھیں، وہ کافروں کے لیے تھیں۔ تو ہمیں اسی ماضی میں جا کر دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے تھے جس کی بنا پر ان کو اللہ نے شرک قرار دیا۔ وہ بتوں کی عبادت کر رہے تھے، وہ بتوں کو پکارتے تھے معبود سمجھ کر۔ یہاں آپ نبی کو پکار رہے ہیں، صحابہ کو بت تو نہیں ہے، بے جان تو نہیں ہے، وہ معبود سمجھ رہے ہیں، ہم انہیں معبود نہیں سمجھتے۔ وہ انہیں مؤثر بالذات سمجھتے تھے اور فاعل حقیقی سمجھتے تھے، ہم انہیں صرف وسیلہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی بزرگ کو پکارتے ہیں یا کچھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ان کے وسیلے سے عطا فرماتا ہے۔ اور وسیلہ قائم کرنا اگر اس نیت کے ساتھ ہو کہ یہ ہمارے لیے دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور عطا فرمانے والی ذات اللہ کی ہی ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ دنیا میں عطا فرماتا ہے کسی نہ کسی وسیلے سے عطا فرماتا ہے، اس لیے وسیلہ قائم کیا گیا، اس میں کوئی شرک کا تصور نہیں۔ کیونکہ جو کفار وسیلہ بناتے تھے وہ تو بتوں کو معبود سمجھ کر ان کی عبادت کے ذریعے سمجھتے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ جیسے یہ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اے حبیب ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا کہنا مانو۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب سرکار ہجرت سے پہلے ایک دفعہ کاشان اقدس سے باہر آئے تو کفار کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ فرمایا تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے تاکہ اس سے خوش ہو کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ دیکھیں یہ تھی ان کی سوچ۔ نبی کریم پھر آیت نازل ہوئی کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کا کہنا مانو، اور اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ کلمہ پڑھو، مسلمان ہو، تو تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کی بخشش و مغفرت کر دی جائے گی۔ اس لیے کہاں کفار کی سوچ، کہاں آج کے مسلمان کی، کہاں کفار کا کس نیت کے ساتھ پکارنا، کہاں اس مسلمان کا، کہاں ان کا کس سوچ اور کس طریقے سے کسی چیز کو وسیلہ بنانا، کہاں مسلمان کا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس پہ ہم مزید کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔